السلام علیکم، PIDAJ کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پرجوش قیادت کی بدولت 23 مارچ 1940 کو منظور کی جانے والی قرارداد کے نتیجے میں ہم یوم پاکستان جوش و ولولے سے منا رہے ہیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ قرارداد پاکستان نے ہماری تاریخ کا رخ بدل ڈالا۔ شدید ترین مخالفت کے باوجود آزاد ملک پاکستان کی شکل میں ہمارے آباء و اجداد کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے جب انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کی بنیاد رکھی، اور اس تمام جدوجہد میں کشمیری قیادت بھی پیش رہی۔ کشمیری قیادت نے لاہور جلسے میں شرکت کر کے پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان لازوال رشتے کی بنیاد رکھی۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کے جمہوری مطالبے کے لیے متحد ہونے کا فیصلہ کیا، جہاں وہ اپنی زندگی اپنی اسلامی اقدار، روایات، انصاف، برابری اور آزادی سے گزار سکیں۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کے جمہوری مطالبے کے لیے متحد ہونے کا فیصلہ کیا، جہاں وہ اپنی زندگی اپنے اسلامی اقدار، روایات، انصاف، برابری اور آزادی سے گزار سکیں۔ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے۔ کشمیری پاکستان کو اپنے لیے مقدس سرزمین سمجھتے ہیں۔ صدر ریاست نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی تاریخ کے بدترین مظالم کے باوجود بھارتی سنگینیوں کے سائے تلے کشمیری جوان پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کر پاکستان سے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کا دن اہل پاکستان اور ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ آج کے دن ہم بانیان پاکستان کی قربانیوں اور جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر ان نظریات پر کاربند رہنے کا عزم کرتے ہیں جو نظریہ پاکستان کی بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت کیڈٹ کالج پلندری اور کیڈٹ کالج مظفر آباد کے بورڈ آف گورنرز کا 30واں اجلاس منعقد ہوا۔ پرنسپل کیڈٹ کالج پلندری نے ادارے کی کارکردگی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی۔ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے اسپیکر آزاد جموں کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر داؤد محمد بڑیچ، سیکرٹری مالیات، پرنسپل سیکرٹری اور کیڈٹ کالج کے پرنسپلز صاحبان نے شرکت کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ یہ ادارے قومی سطح کے ادارے ہیں، ان پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بہترین فیکلٹی کا انتخاب کرے تاکہ بہترین تعلیم دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اداروں کو فعال بنانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ موسٹ سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے کہا ہے کہ بائیو میٹرک کے بعد ای گورننس کی طرف جا رہے ہیں۔ محکمانہ امور کو اگلے چند ماہ میں ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے کمشنر آفس مظفر آباد کے کمیٹی روم میں مظفر آباد ڈویژن کے انتظامی افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی سربراہی میں آزاد کشمیر کے اندر ریفارمز پر کام ہو رہا ہے، جس کے اثرات عام آدمی تک پہنچیں گے۔ حکومتی اقدامات کے اثرات عام آدمی تک پہنچانے کے لیے ضلع اور تحصیل کی سطح پر عمل درآمد اور گورننس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اضلاع اور تحصیلوں کا وزٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ دفاتر کے اندر روزمرہ امور میں روایتی تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ عام آدمی تک گڈ گورننس اور حکومتی اصلاحات کے ثمرات پہنچانے میں انتظامی افسران کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر سیاحت، آثار قدیمہ و معدنی وسائل سردار فہیم محتر ربانی کا رورل ہیلتھ سینٹر بلوچ کا دورہ، RAC کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنانے اور نئی عمارت کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے فنڈ مہیا کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر سیاحت نے رورل ہیلتھ سینٹر بلوچ کو اپ گریڈ کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بنائے جانے کے سلسلے میں جگہ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہیں نئی عمارت کی تعمیر اور پرانی عمارت کی ریپیئرنگ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ THQ بلوچ کی عمارت کی تعمیر اور سابقہ عمارت کی ریپیئرنگ کے لیے فہیم اختر ربانی نے 10 کروڑ روپے کا اعلان کیا، جس سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بلوچ کی نئی عمارت کی تعمیر، پہلے سے موجود عمارت کی ریپیئرنگ کی جائے گی۔ وزیر سیاحت نے کہا کہ بلوچ کے عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات پہنچانے کا وعدہ عوام علاقہ سے کر رکھا تھا، جو انشاءاللہ پورا ہو رہا ہے۔ بلوچ میں ایک بہترین تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بنائیں گے، جس میں تمام بنیادی سہولیات مہیا کریں گے۔ بلیٹن میں یہاں اہم خبر شامل کریں گے۔ آزاد جموں کشمیر کی تاریخ میں پہلی تعلیمی پالیسی کا اجرا کر دیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
آزاد جموں و کشمیر پاکستان کی صوبوں اور انتظامی یونٹس میں اپنی تعلیمی پالیسی رکھنے والا پہلا انتظامی خطہ بن گیا۔ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر نے ماہرین تعلیم کی مشاورت سے اپنی تعلیمی پالیسی تشکیل دینے کا عمل شروع کر رکھا تھا۔ ماہرین تعلیم نے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے جامع پالیسی دستاویز تیار کی۔ آزاد جموں و کشمیر کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے تعلیمی پالیسی 2023-24 کا اجرا کر دیا۔ 22 ابواب پر مشتمل اس نئی تعلیمی پالیسی میں تعلیمی شعبے کے اہداف، ویژن، مشن، اغراض و مقاصد، نئی نسل کی اسلامی تقاضوں کے مطابق کردار سازی، اسٹریم ایجوکیشن، کمیونٹی لیڈرشپ اینڈ انٹرپرینیورشپ ایجوکیشن، ٹیچرز ٹریننگ، ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن، لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، انفارمیشن اینڈ کمیونٹی ٹیکنیشین ٹیکنالوجی، نجی شعبے کی تعلیم، دینی مدارس کے معاملات، نصاب اور درس کتب، گورننس اور لیڈرشپ، قدر پیمائی اور جانچ پڑتال، نجی شعبے کی شراکت داری، جسمانی تعلیم، اسکاؤٹنگ اینڈ گائیڈنگ، اسپیشل ایجوکیشن، تعلیم کی فائنینسنگ اور دوسرے پہلوؤں پر جامع پالیسی گائیڈ لائنز فراہم کی گئی ہیں۔ تعلیمی پالیسی میں نئی نسل کی کردار سازی کو خصوصی طور پر فوکس کیا گیا ہے، جس میں 25 قومی اوصاف کی آبیاری شامل ہے۔ اس طرح بے مقصد تعلیم کے بجائے ایک طرف دینی اور سماجی اقدار کی پاسداری اور دوسری طرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انٹرپرینیورشپ اور سٹیزن شپ جیسے جدید رجحانات کو پالیسی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ آزاد کشمیر کے تعلیمی اور سماجی حلقوں نے وزیر اعظم چودھری انوار الحق، وزیر برائے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دیوان علی خان چغتائی، سیکریٹری ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن رزاق ندیم کی لیڈرشپ اور کاوشوں کو سراہا ہے اور سینئر آفیسران پر مشتمل ان کی ٹیم کے اراکین، سینئر ایڈیشنل سیکریٹری سید سلیم گردیزی، سینئر ایڈیشنل سیکریٹری وقت قاضی عنایت علی، ڈائریکٹر جنرل تحقیق و ترقی نصاب راجہ نصیر احمد خان، چیئرمین ٹیکسٹ بک بورڈ سید طفیل حسین بخاری، ناظمین اعلیٰ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن مردانہ اور زنانہ ماجد حبیب پلاننگ آفیسر کی شبانہ روز مساعی کی تعریف کی ہے۔ آزاد کشمیر میں فروری میں ہونے والی بارشوں اور برف باری کے متاثرین کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی طرف سے مالی امداد مظفر آباد کے بعد کوٹلی سے تعلق رکھنے والے متاثرین تک بھی پہنچا دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر اور چیئرمین ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ضلع کوٹلی نے 8 متاثرین میں 28 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے۔ کنٹرول لائن کے قریب رہنے والے ان متاثرین کے مکانات کو جزوی نقصان پہنچا تھا، جس پر ان کو فی کا 3.5 لاکھ روپے دیے گئے۔ امدادی چیکس وصول کرنے کے بعد متاثرین نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے ضلع بھر میں تمام تعلیمی ادارہ جات، تحصیلوں اور تمام سرکاری محکمہ جات کے سربراہان کو ہدایت کی ہے کہ 23 مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے دفاتر اور عمارتوں پر پاکستانی اور کشمیری پرچم کو آویزاں کیا جائے۔ اس دن کی مناسبت سے ڈپٹی کمشنر نے علماء کرام، سرکاری غیر سرکاری اساتذہ کرام، وکلاء، صحافی، سیاسی اور سماجی شخصیات، تاجروں، بلدیاتی نمائندگان سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سے گزارش کی ہے کہ وہ اس دن کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے اپنی عمارتوں، دفاتر پر پاکستانی اور کشمیری پرچم کو آویزاں رکھیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اس ضمن میں کہا کہ آزادی ایسی نعمت ہے جس کا تا قیامت کوئی نعم البدل نہیں۔ تعمیری سوچ کے ساتھ معاشرے، ریاست، علاقے، محلے، گھر کی بہتری کے لیے ہر شخص نیک نیتی سے محنت کرے، آباء و اجداد کی قربانی کو یاد رکھے تاکہ وطن عزیز کی ہر لمحہ خدمت ہو سکے۔ ڈپٹی کمشنر باغ مدثر فاروق نے ضلعی پولیس آفیسران کے ہمراہ باغ شہر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران اشیاء خوردونوش کے ریٹس چیک کیے۔ ڈپٹی کمشنر باغ، ایس پی باغ اور اے ڈی سی باغ نے نفری کے ہمراہ باغ شہر کا دورہ کیا اور مختلف دکانوں پر ریٹس کی چیکنگ کی گئی، جبکہ دکانوں کے باہر سامان رکھ کر تجاوزات کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر باغ مدثر فاروق نے کہا کہ کسی کو بھی گراں فروشی یا ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں، قانون کے بغیر کام کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ رمضان المبارک میں مقررہ ریٹ سے زائد ریٹس پر اشیاء کی فروخت کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کے نمائندگان ہمہ وقت شہر کے اندر موجود ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ شکایت ملی تو سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 23 مارچ یوم پاکستان کے پروگرامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس مقام اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹرز ہارون الرشید اوان کی زیر صدارت ضلعی انتظامیہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے 23 مارچ یوم پاکستان کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے پروگرامات کو حتمی شکل دیتے ہوئے محکمہ جات کو ذمہ داریاں سونپ دی۔ صبح کا آغاز مساجد میں ملکی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جلد آزادی کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی۔ 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے پرچم کشائی کی تقریب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اٹھ مقام میں ہوگی، جس میں چیئرمین وزیر اعظم معائنہ عمل درآمد کمیشن بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ ضلع بھر کے تعلیمی اداروں میں یوم پاکستان کے حوالے سے تقریری مقابلہ جات اور بحث و مباحث کرائے جائیں گے۔ تمام سرکاری اور دیگر اہم امارات پر پاکستانی اور کشمیری پرچم لہرائے جائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے عوام سے یوم پاکستان کو بھرپور انداز میں منانے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ سماجی بہبود ضلع حویلی کے زیر انتظام یتیم اور نادار بچیوں کو شادی امداد اور مستحق معذور افراد کو مالی امداد کی فراہمی کے سلسلے میں PWD ریسٹ ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
حویلی کہوٹہ میں 16 مستحق یتیم اور نادار بچیوں کو 50,000 روپے فی کس کے حساب سے شادی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس امداد کا مقصد جہیز کی فراہمی قطعی طور پر نہ ہے، بلکہ اس کا مقصد لڑکی کے اہل خانہ کو شادی کے دوران ضروری اقدامات کے لیے مالی معاونت فراہم کرنا ہے۔ نیز متذکرہ پروگرام کے تحت 9 مستحق معذور افراد کو 25,000 فی کس کے حساب سے مالی امداد دی گئی، جس کا مقصد خاندان کی مالی معاونت ہے۔ محکمہ سماجی بہبود کی جانب سے ضلع حویلی میں دیگر فلاحی سرگرمیوں پر بھی کام جاری ہے۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔